اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رہنمائی ٹیوب میں خوش آمدید۔ دیکھیے میری ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے، اس سے میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی رکاوٹ ہے تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہن ہے، انہوں نے مجھے اپنا نام مینشن کرنے کے لیے منع کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے ٹاپک پہ آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں۔ دیکھیے سب سے مقدس رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور پھر سب سے بنیادی اور اہم رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا پہ جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا تھا نا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، حضرت آدم علیہ السلام کو خامد بنایا اور حضرت بی بی حوا کو بیوی بنایا۔ دیکھیں ایک میاں بیوی کے رشتے سے ہی آگے ماں باپ کا، دادا دادی کا، ساس سسر کا ہر رشتہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد بنتا ہے، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو جو ہے بچے جیسے ہی شادی کی وہ آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ ہمیشہ علیحدہ ہی رہ جاتے ہیں، اور جنت میں آگے جا کر بھی ہمیشہ کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ کے بہن بھائی اپنی جنت میں، آپ کے ماں باپ اپنی جنت میں، آپ کے بچے اپنی جنت میں، ایک ساتھ کوئی نہیں رہے گا، صرف میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا وہ ایک ساتھ جا کر جنت میں چلے گا۔ دیکھیے میاں بیوی کو چاہیے آپس میں جو ہے نا اتفاق اور محبت سے رہیں۔ بعض دفعہ عورتیں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کے لیے خامد کو ڈی گریڈ کرتی ہیں، اور بعض خامد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی باتیں سن کے، اپنی جو ہے نا ماں باپ کی باتیں سن کے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ان سب باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ خامد کو چاہیے اپنی بیوی کو عزت دے، اور بیوی کو چاہیے وہ اپنے خامد کو عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق خامد اور بیوی کا ہے، کیونکہ ان سے آپس میں نسل چلتی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا وہ خود ہی ذلیل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عزت دار شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور ایک کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ کمینہ نکلے تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور بیوی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر شریعت میں سجدہ جو ہے نا وہ جائز ہوتا تو بیوی کو اپنے خامد کو سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتار دی۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کس عمل کو تولا جائے گا؟ بیوی سے کیا سلوک تھا اس کے خامد کا، اور جو خامد ہے اس کے ساتھ کیا سلوک تھا اپنی بیوی کا، یہ تولا جائے گا۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا خامد بے چین رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ شوہر کے پاس بیوی اور بیوی کے پاس شوہر سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، وہ آدمی مفلسی اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں دن بہ دن اضافہ ہو تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، ان کو خوش رکھو، پھر دیکھنا کہ تمہیں کیسی شہرت ملتی ہے۔ قرآن پاک میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، اور انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر لباس اچھا نہ ہو تو آپ کی شخصیت داغ و دار ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، یعنی جیسے شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ کچھ کہتے ہیں، بہن بھائی کچھ کہتے ہیں، دوست کچھ کہتے ہیں، اور آپ کا شوہر کچھ کہتا ہے اور عورت بیچ میں پھنس جاتی ہے۔ اس وقت عورت کو چاہیے کہ صرف اپنے خاوند کی بات مانے۔
جس عورت کا خامد اس سے ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اس عورت کی نماز، اس کے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم پر پھوڑے پیدا ہو جائیں، اس سے پیپ بہہ بہہ کر نکل رہا ہو، اور اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تو تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے خامد کی نافرمان ہو اور خامد اپنی بیوی کی عزت نہ کرے۔ دیکھیں، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق، پیار اور محبت سے آپس میں زندگی گزاریں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عورت اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کی بیس پہ اس گھر میں آتی ہے، اور اگر آدمی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو عورت کی ساری زندگی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو کیا آپ ایسی زندگی گزار سکتے تھے؟ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر تم اپنی بیوی سے نرمی سے بات کرو گے، وہ تمہاری بات کو زیادہ سنے گی اور سمجھے گی، بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم مار پیٹ کر کے اس کو اپنی کوئی بھی بات کرو۔ اور بیوی کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عزت دے۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی آپس میں اکٹھے رہنا ہے، آپس میں دونوں کمپرومائز کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی ہی کمپرومائز کرے ہر معاملے میں، بعض اوقات شوہروں کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تب بھی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے انسان۔ شکریہ، جزاک اللہ۔